نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ اسی سلسلہ کلام کی آج چوتھی گفتگو ہے، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ میں موضوع تبدیل کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ان گنت ایسی شانیں عطا فرمائیں جو صرف آپ کے ساتھ ہی خاص ہیں، انہیں آپ کے خصائص کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں، ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ احکامات دیے جو عام امتیوں کے لیے نہیں ہیں، یعنی وہ چیزیں عام لوگوں سے بڑھ کر آپ پر لازم کی گئیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائی، اور اس طریقے سے آپ کے لیے ان احکامات کو نرم کر دیا گیا جو آپ کے لیے ہی خاص ہیں، اور بے شمار اس کے پہلو بنتے ہیں۔ مثلا کہ خصائص کا ایک پہلو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض ایسے احکامات دیے گئے جو عام بندوں کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی،
آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا کوئی فرد جس قدر بھی مجبوری کی حالت میں ہو وہ صدقہ نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ آپ کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ظاہر ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت کچھ کر کے جانا چاہتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ انبیاء کا ورثہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ سرخسی کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی بندہ کل یہ نہ سوچ لے کہ شاید انبیاء نے نبوت کا دعویٰ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ مال و دولت حاصل کریں۔ یہ انبیاء کرام کا کمال اخلاص ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور انہیں دنیاوی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کا ورثہ بھی ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ مثلا کہ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی امتوں کے لیے لازم تھا کہ وہ عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جائیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی وہ جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر زیادہ دیتا ہے۔ سرکار نے ایک مثال سے اس کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا اور اس سے مزدوری طے کر لی کہ بھئی تو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گا اور میں تجھے اتنی اجرت دوں گا۔ پھر دوسرے مزدور کو رکھا جسے کہا بھی تو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے گا، میں تجھے اتنی اجرت دوں گا۔ پھر تیسرے مزدور کو رکھا کہ تو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے گا اور میں تجھے اتنی اجرت دوں گا۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اب ظاہر ہے فجر سے لے کر ظہر تک لمبا عرصہ ہے اور عصر سے لے کر مغرب تک بہت کم وقت ہے، لیکن اس نے جس مزدور نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا تھا اس کو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے کی نسبت سے بہت زیادہ اجرت دی۔ اس نے کہا جی اس نے محنت تو تھوڑی کی ہے، اجر اسے تم نے زیادہ دے دیا ہے، مزدوری زیادہ دے دی ہے۔ تو اس نے کہا بھی میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، جو تیرے ساتھ طے کیا تھا وہ تجھے دے دیا۔
اگر میں نے دوسرے کو زیادہ دے دیا ہے تو میں نے اس پہ کرم کیا ہے، تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ جس نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی یا عصر تک مزدوری کی وہ پہلی امتیں ہیں، اور جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی اور اجر اسے کئی گنا دیا گیا وہ تم ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس امت کو ان کے تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو امت کا شرف ہے اس کا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا ہے۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نواز دیا، اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب جو پہلی امتیں تھیں ان کا ایک عابد، ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، جیسے کہ آپ نے سورہ قدر کے پس منظر میں سنا، ان کی عمریں بہت لمبی تھیں۔ ان کا ایک عابد اگر 1000 سال بھی عبادت کرے اور اس امت کا عابد 60 سال عبادت کر کے دنیا سے چلا جائے تو اس امت کا عابد ان امتوں سے بہتر ہوگا۔ دیکھیں بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا اسلام عالمگیر دین ہے، اس کے ماننے والے انگلش بھی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں، نہ جانے کون کون سی زبانیں بولتے ہیں، لیکن نماز تم نے عربی میں پڑھنی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھی نماز میں اپنی زبان میں پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ سے ہم کلامی کی جائے گی تو مصطفیٰ کریم کی زبان میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سرکار کے تصدق سے رکھی ہیں، تو اس امت کا جو شرف ہے نا وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہے اور آپ کے تصدق سے ہے۔ اور یہ جو خیر امہ ہے اس کی بنیاد پہ بے عملی کی غذا نہیں لینی چاہیے، بلکہ دیکھیں میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کیا وجہ ہے کہ اس امت کو افضل امت قرار دیا گیا؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا ہے، کسی روح کو اس نے گدھا بنا دیا ہے، کسی کو کسی اور مخلوق میں بھیج دیا ہے، کسی کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو کسی گداگر کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ جو میرے رب کی تقسیم ہے۔ بندے کا کمال رب کی تقسیم میں کیڑے نکالنا نہیں ہے، رب کی تسلیم کے سامنے، رب کی تقسیم کے سامنے جھک جانا ہے۔ تو یہ جو امت ہے اس کو خیر امت قرار دیا گیا کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ احساس تفاخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہے اور رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیں نا پہلی امتیں جو تھیں اگر وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا،
ان کے لیے یہ تھا کہ کپڑے پر کوئی گندی چیز لگ گئی ہے تو کپڑا کاٹنا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس امت کے گناہوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ تم جب بھی توبہ کرو گے اللہ اسے قبول کرے گا، اور کپڑا ناپاک ہو گیا تو اسے دھو لو۔ یہ جو سہولیات ہیں یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تخصص ہیں اور آپ کے خصائص میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، سب انبیاء کرام بہت زیادہ قابل احترام ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کرام بڑا عرصہ لوگوں کو الحق کی طرف بلاتے رہے، لیکن سب سے بڑی امت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ یہ بھی سرکار کے خصائص میں سے ہے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں کہ پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، پیغام پہنچا کے ایک نظام کو قائم کرنا تھا۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی۔ یہ آخرت کی صفحے ہیں، ہماری یہ صفحے نہیں ہیں۔ اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، اور ان میں سے میری امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ یہ سرکار کے صدقے میں، یہ بھی سرکار کی خصائص میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں نا میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، کسی کے ساتھ 2 امتی ہیں، کسی کے ساتھ 4 امتی ہیں، پھر میں نے دیکھا ایک امت نے مشرق و مغرب کو گھیرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ یہ کس کی امت ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ یہ کثرت امت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ سامعین محترم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن میں ایک آسانی کی گئی جو عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ مثلا عام بندہ اگر بیٹھ کے نوافل پڑھے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے آخری 2 نفل بیٹھ کر ہی پڑھنے ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر بندہ کھڑا ہو سکتا ہو فرض میں اور وہ کھڑا نہ ہو، بیٹھ کے فرض پڑھے، اس کے فرض نہیں ہوں گے۔ نوافل اگر وہ کھڑا ہو بھی سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے گا، ہو جائیں گے لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ یہ ٹرینڈ جو بن گیا ہے نا بیٹھ کے نوافل پڑھنا، یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، آدھا ثواب ملتا ہے۔ جس کو اللہ نے کھڑا ہو کے پڑھنے کی توفیق دی ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھا کرے۔ عام امتی اگر نفل بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو اللہ انہیں پورا ثواب دے گا۔ کوئی برابری نہیں ہے ہماری سرکار کے ساتھ، برابری کا تصور بھی محال ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کو دیکھیں، اور وہ بھی سرکار کے خصائص میں سے قربانی ہے۔ اگر ایک بندے نے اپنی قربانی کر لی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا مرحوم کی قربانی بھی کروں تو اسے دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ یعنی ایک قربانی ایک کے لیے ہوتی ہے، زیادہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں جو بھی ہو قربانی،
ایک قربانی ایک کے لیے ہوتی ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور عرض کی میرے مالک یہ میری طرف سے ہے، وَعَنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُضَحِّ كَمَا قَالَ، اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ مطلب کیا ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ خواہش کرے کہ میں قربانی کروں لیکن نہ کر سکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربانی سب کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ بھی سرکار کے خصائص میں سے ہے، عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ یعنی دو قربانیاں کرنا چاہے تو دوسری کرے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربانی سب کے لیے کافی ہو گئی۔ سامعین محترم، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھتے اور آپ اپنی نواسی حضرت امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھی ان کو نماز میں اٹھا لیتے اور جب سجدے میں جاتے تو زمین پہ رکھ دیتے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی نماز کامل ترین نماز ہوتی ہے۔ یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ قبر میں آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا پھر دو فرشتے آتے ہیں فیوج لسان ہی، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، کون سا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور یہ جو سرکار کے بارے میں سوال ہوتا ہے یہ ہر بندے کے حسب مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ فاسق و فاجر ہے تو ممکن ہے پردے ہٹا دیے جائیں اور وہ سرکار کی زیارت کر لے، پہچانے، سرکار کے سوال ہو سکے۔ اور اگر کوئی بندہ سرکار کی محبت میں تڑپنے والا ہے تو سرکار وہاں تشریف لاتے ہیں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ پوچھا جاتا ہے کہ اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب اس پہ ایک اور پہلو پہ غور فرما لیں کہ یہ جو چیز ہے نا، اہل محبت کے لیے، اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا، موت وہ فنا ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو وصال یار کا نام ہے۔ جب حضرت بلال کی موت کا وقت آیا نا تو ان کی بیوی نے کہا واہ اسفا، واہ اسفا، ہائے میں لٹ گئی۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کہے، تو کہ واہ تربا، آئے خوشی کا مقام آ گیا۔ الاقی محمدن و احبا، میں سرکار سے بھی ملاقات کروں گا، سرکار کے غلاموں سے بھی ملاقات کروں گا۔ اسے واسطے سائم ہر ویلے میں تے موت نو واجہ مار داواں، آزم اسے واسطے آزم ہر ویلے میں تے موت نو واجہ مار داواں، سنیا اے کملی والے دا وچ قبر نظارہ ہوئے گا۔
انہوں نے یہ چیز ان کے لیے موت میں ایک کشش پیدا ہوگی اہل محبت کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پہلے کسی نبی کے بارے میں امتیوں سے سوال نہیں ہوتا تھا، یہ صرف رسول کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں سوال ہوتا ہے. قبر میں سرکار آؤں اور میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھاؤں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور خاصہ، اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تو پر میں پہلے کلام کر چکا. یہاں میں آپ کے توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ جب معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو وہاں تمام انبیاء کرام تشریف فرما تھے، اور جلیل القدر انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی ان عطاؤں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. اور پھر جب نماز با جماعت پڑھنے کا مرحلہ آیا تو جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو مانی اول آخر. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبی نہیں بنایا بلکہ نبیوں کا نبی بنایا ہے اور رسولوں کا رسول بنایا ہے. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ کی امت کا اجماع بھی دلائل شرعیہ میں سے ہے. پہلے کسی امت کا اجماع دلائل شرعیہ میں سے نہیں تھا، یہ سرکار کا خاصہ ہے. کسی امت کا اجماع دلائل شرعیہ میں سے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ شرف بخشا اس امت کو کہ سرکار نے فرمایا امتی لا تجتمع علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکے گی. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید میں غور کر رہا تھا کہ امت کا اجماع حجت ہے. دلائل یعنی وہ جو ہے نا بنیادی دلائل، اصول، ادلہ اربع، وہ چار چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اجماع یہ ہے مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ورثہ ہمارے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا. انبیاء کا ورثہ، کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. اگر کسی کے تحفظات تھے بھی تو دور ہو گئے. اب اس پہ امت کا اجماع ہو گیا
اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نہیں انبیاء کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ بندہ اجماع کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے سرکار کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنا لیا گیا، امت کا اجماع ہو گیا، تمام امت متفق ہو گئی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ان کی خلافت غلط تھی تو وہ اجماع کا منکر ہوگا۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت کے اجماع کا ذکر کہاں کیا ہے، اس کی حجیت کا ذکر کہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے 313 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا۔ خدا کی قسم مسائل مستنبط کرنے کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کل پتہ نہیں کیسے میں کیا کہوں نشے میں دھو تھو کے آ جاتے ہیں اور اماموں کے بارے میں بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ مسائل مستنبط کرنے یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ کا اور شافعی کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے 313 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ اجماع امت کی دلیل کہاں ہے۔ پھر میری نظر اس پر رکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی بندہ اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلے گا اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا، وہ حق سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ہے اجماع امت پر دلیل۔ تو یہ جو امت کا اجماع ہے نا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کے خصائص میں سے ہے اس امت کا اجماع، حجت ہونا۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میرا رب سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آدم ومن دونہ تحت لوائی ولا فخر، کہ قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، حضرت آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ یہ سرکار کے خاصے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا کہ قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس دنیا میں سرکار تمام بنی آدم کے سردار نہیں، اس دنیا میں بھی سرکار تمام بنی آدم کے سردار ہیں، سردار ہیں۔ لیکن قیامت کا تذکرہ کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا یہاں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ میرے پاک نبی کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اللہ فرمائے گا محبوب تو مانتا جا میں دیتا جاتا ہوں، تو شفاعت کرتا جا میں قبول کرتا جاتا ہوں۔ اس وقت سارے مان لیں گے کہ بنی آدم کا سردار محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی رب مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کو سمیٹ کے اپنے ایک دستے قدرت میں لے لے گا۔ کوئی بندہ کہے کہ بھی 7 زمینیں کیسے دستے قدرت میں آئیں گے، یہ غیب کے معاملے ہیں، جیسے آپ 2 سال کے بچے کو زندگی کی اتار چڑھاؤ نہیں سمجھا سکتے نا،
ویسے پوری عقل انسانی غیب کو نہیں جان سکتی، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک دست قدرت میں لے گا اور 7 زمینوں کو دوسرے دست قدرت میں لے لے گا، اور پھر فرمائے گا دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہ جو کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو بادشاہی تو دنیا میں بھی اللہ کی تھی نا، لیکن آج کا ذکر کیوں کیا؟ کہ وہاں یہاں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اور وہاں سارے مان لیں گے۔ یہی بات ہے، میرے آقا آج بھی مخلوق کے سردار ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن جب قیامت کے دن میرا رب میرے پاک نبی کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، پھر کسی کو مجال انکار نہیں رہے گی۔ یہ مقام محمود، لواء الحمد، سید الناس، اول و شافع، اول و مشفع، یہ سارے کے سارے میرے پاک نبی کے خصائص ہیں۔ یہ سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں۔ اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ مخلوق کہے گی کہ انبیاء کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کریں، تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور خشیت الہی کا ایک عجیب منظر ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ پھر جب حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں، جب تم جاؤ گے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اذهبوا الی غیری کا معنی ہے میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ انا لہا کا مطلب یہ ہے مجھے میرے رب نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ انبیاء کرام کہیں گے دوسرے کے پاس جاؤ، اور سرکار فرمائیں گے آؤ میرے پاس، یہ عظمت تو میرے رب نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ اول و شافع اور اول و مشفع، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اور سرکار نے فرمایا انا اول من یقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں سرکار جائیں گے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ اس کو آپ اس طرح ہم سمجھتے ہیں، ایک جلسہ ہوتا ہے نا، جلسہ ظاہر ہے اس میں چھوٹے بڑے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں، جنہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو جلسے کی روح رواں ہوتا ہے، جب وہ تقریر کر لے پھر کوئی بعد میں تقریر نہیں کرتا۔ فرض کریں کوئی بندہ لیٹ آیا ہے تو وہ کہتا ہے بھی اب گنجائش نہیں رہی، اب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی شان والے تھے اور شان والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی کو مبعوث فرما دیا پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، پھر کسی نبی کی حاجت نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس طرح بھیجا کہ آپ کی رسالت کو قیامت تک کے لیے پوری کائنات کے لیے عام کر دیا۔ یہ جو ختم نبوت ہے، سرکار نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میرے رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس طرح فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی۔ یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے، رعب کے ساتھ مدد کی۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں
بندہ پہلے ہمیشہ اندر سے ٹوٹتا ہے. وہ کیا ہے؟ من کی جیت ہی جیت ہے اور من کی ہار ہی ہار. دل مضبوط ہے نا، بندہ مضبوط ہے. من کی جیت ہی جیت ہے، من کی ہار ہی ہار. من کو دے کر آسرا کرو سمندر پار. جب بندے کا من ٹوٹ جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے. میری سرکار کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، ایسا رعب اور جلال عطا کر دیا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بھی سرکار سے ڈرتا تھا. وہ روم کا بادشاہ کیوں نہیں آ گیا تھا جی مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر؟ مسلمانوں کی حالت تو یہ تھی، پینے کے لیے پانی پاس نہیں تھا. اونٹ ذبح کر کے اوجری سے پانی نکال کے پیتے تھے. کیوں نہیں آیا تھا وہ اس وقت کا سپر پاور؟ نصرت بالرعب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے رعب کے ساتھ میری مدد فرما دی. یہ بھی سرکار کا خاصہ ہے. اور بھی بہت سے. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر حکم دیا گیا کہ تم سرکار پہ سلام بھیجا کرو. السلام علیکہ ایھا النبی. ایھا بھی یا کی طرح حرف ندا ہے. جیسے یا حرف ندا ہے نا، ویسے ایھا بھی حرف ندا ہے. اے نماز کی حالت میں بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو. حالت نماز میں سرکار کی طرف متوجہ ہونا اور سرکار کو سلام بھیجنا، اس کا حکم دینا، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اور کسی امت میں یہ بات نہیں تھی. اب یہاں پر 1-2 باتیں غور فرمائیں. دیکھیں، ایک صاحب نے کہا کہ تقرب لغیر اللہ شرک ہے. تقرب لغیر اللہ شرک ہے. تقرب کا معنی ہے کسی کا قرب چاہنا. میں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ بھی میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک مجھ سے خوش ہو جائیں. کہتا ہے یہ تقرب لغیر اللہ ہے جو شرک ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ، ہر سب آرڈینیٹ چاہتا ہے میرا باس مجھ سے خوش ہو، تو یہ تقرب لغیر اللہ نہیں ہے؟ باس خدا ہے. کوئی کون سا بندہ ہے جو اپنے دوستوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے دوسروں کو خوش نہیں کرنا چاہتا؟ میں نے کہا بھائی تقرب لغیر اللہ علی وجہ العبادت شرک ہے. اگر کسی کو معبود سمجھ کے اس کا قرب چاہا جائے گا نا پھر شرک ہوگا. اگر کسی کو بندہ سمجھ کے اس کا قرب چاہیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی. اسی طریقے سے تعظیم لغیر اللہ کی بھی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے کسی کو معبود سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ شرک ہے. مجھے بتائیے نا، آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں تو کھڑا ہونا عبادت ہے نا؟ کھڑا ہونا عبادت ہے. لیکن جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو سرکار شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سرکار نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو. کیوں؟ جب تعظیم علی وجہ عبادت ہوگی تو شرک ہوگی، اور اگر علی وجہ عبادت نہیں ہوگی تو شرک نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیے، جب بندہ کہے گا السلام علیکم ایھا النبی، میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ صرف معراج کی نقل نہیں ہے. یہ صرف معراج کی نقل نہیں ہے کہ معراج میں اس طریقے سے ہوا تھا، نہیں. فقہا نے وضاحت کی ہے اور آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ فقہا نے، علامہ شامی نے کہا وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصُدَ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنشَاءَ عَلَى مُجَرَّدِ الْحِكَایَةِ، کہ جب بندہ السلام علیکم ایھا النبی کہے تو صرف حقائق کی نیت نہ کرے،
حقائق نہیں، انشاء، یعنی سرکار کی طرف مخاطب ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی تعظیم شرک نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عین حالت نماز میں تعظیم نبوت میں مصلی چھوڑ دیا تھا، مصلی چھوڑ دیا تھا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ اس کو ملتا ہے جس کو اللہ ایمان کی حلاوتیں دے دیتا ہے۔ اور امام غزالی نے کہا وَحَدِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمُ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کہ جب تو یہاں پہنچے نا تو نقل نہ کیا کر، اپنے دل میں سرکار مدینہ کا تصور کیا کر، اور پھر کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سامعین محترم، یہ جو عین حالت نماز میں سرکار پر سلام بھیجا گیا نا، اہل دل نے اس کی وجہ بیان کی۔ آپ الجواقیت والجواہر، یہ ایسے لوگوں کی کتابیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نمازی نے، دیکھیں نا، کسی کی تعظیم کرنے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ یہ محسوس کرے کہ میرا دل نہیں بھرا پھر وہ جھک جاتا ہے، اگر وہ یہ محسوس کرے ابھی بھی دل نہیں بھرا پھر وہ اس کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ نماز میں تینوں قسم کی تعظیم بجا لائی گئی اللہ تعالیٰ کی، پہلے کھڑے ہو کے، پھر رکوع میں جھک کے، پھر سجدے میں جا کے۔ اب جب نمازی نے تعظیم کے سارے مرحلے کر لیے پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم، یہ جس کو کیفیات ملے گی وہی بیان کرے گا، الفاظ کے گورکھ ڈنڈے والے کیا جانے کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا نمازی، اسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی تشہد میں، پھر اس نے دیکھا فَإِذَا الْحَبِيبُ فِي حَرَمِ الْحَبِيبِ حَاضِرٌ کہ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر وہ سرکار کی طرح متوجہ ہوا، اسے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے عظمت والے نبی تم پر سلام ہو۔ اگر میں رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو آپ کے صدقے میں پہنچا ہوں، آپ کے تصدق سے پہنچا ہوں۔ یہ جو نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الانشاء سلام بھیجنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کے خصائص میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عظمت رسالت کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا اور پھر جماعت ہوگی۔